بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر یہاں یہ کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 30 جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب بر الاقرب فالاقرب، یعنی جس کسی کے ساتھ جس قدر قریبی رشتہ ہے، صلہ رحمی کے معاملے میں اسی قدر اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث نمبر 61 ہم اس سے قبل پڑھ رہے تھے، اور اس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار کسی جگہ جب یہ وعظ و نصیحت کے سلسلے میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور اتفاق یہ کہ وہ جمعرات کی شام تھی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اور اس موقع پر یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعظ و نصیحت کے آغاز سے قبل ہی 3 بار یہ تاکید فرمائی کہ اگر ہمارے درمیان اس وقت اس مجلس میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو کہ قطع رحمی کیا کرتا ہو، یعنی اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے اس نے قطع تعلق کر رکھا ہو، تو میری طرف سے یہ تاکید ہے کہ وہ اٹھ جائے اور ہماری اس مجلس کو وہ چھوڑ دے، یہاں سے چلتا بنے۔ اور اس پر یہ ہوا کہ ایک نوجوان وہاں سے اٹھ کر چل دیا، اور وہ اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا کہ جس کے ساتھ اس نے قطع تعلق کر رکھا تھا مسلسل گزشتہ 2 سال کے عرصے سے۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی پھوپھی کو کچھ تعجب ہوا کہ اتنے عرصے بعد یہ کس طرح آج یہاں آ پہنچا ہے، کیا بات ہو گئی ہے۔ لہذا اس نے اس سے دریافت کیا کہ اے بھتیجے، آج تم آ گئے یہاں میرے پاس اتنے زمانوں کے بعد، کیا بات ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے، بھتیجے نے یہ جواب دیا کہ میں وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں موجود تھا، تب انہوں نے گفتگو کے آغاز سے قبل 3 بار یہ تاکید فرمائی کہ اگر ہمارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا انسان موجود ہو تو وہ چلا جائے، ہماری اس مجلس کو وہ چھوڑ دے، ہم سے الگ ہو جائے۔ یہی وجہ بنی کہ میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ تو یہ بات سننے کے بعد اس شخص کی پھوپھی نے یہ کہا کہ ارجع الیہ فسلہ لما قال ذاک، کہ تم واپس جاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے یہ دریافت کرو کہ انہوں نے یہ بات آخر کیوں کہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے یہ تاکید کی کہ ہمارے درمیان اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو تو وہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، وہ چلا جائے، اس کی وجہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان وہاں پہنچا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال پوچھا اس نے، اور جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اعمال بنی آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کی شام اور جمعے کی رات، یعنی ان دونوں کے درمیان جو رات ہوا کرتی ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس رات انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں،
اور پھر اس موقع پر یعنی جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے اس رات، تو اس موقع پر کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ انسانوں میں سے جو کوئی قطع رحمی کرنے والا شخص ہو تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا، اسے رد کر دیا جاتا ہے، اسے نامنظور کر دیا جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا اللہ کے ہاں۔ اور یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت کہ جب انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج اس وقت جب میں یہ نصیحت یہاں شروع کرنے والا ہوں، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج بھی یہ جمعے کی رات ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے، اور میں نصیحت شروع کرنے والا ہوں، اور نصیحت ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا عمل ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے آج ہی میرا اور ہم سبھی کا یہ عمل وہاں پیش کیا جائے گا، تو ہمارے درمیان اگر کوئی ایسا شخص ہوا کہ جو قطع رحمی کرتا ہو، تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی کہ اس کا عمل تو وہاں ٹھکرا دیا جائے گا، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم سب بھی متاثر ہوں اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ جو کوئی موقع ہوا کرتا ہے اس موقع کی مناسبت سے انسان کو وعظ و نصیحت کے لیے موضوع اختیار کرنا چاہیے۔ تو چونکہ وہ موقع وہی تھا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، تو اصل موضوع جو کچھ بھی ہوگا، لیکن وہ اصل موضوع شروع کرنے سے قبل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع کی مناسبت سے یہ حدیث بھی بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، ہم نے یہاں یہ صورتحال دیکھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بات اور یہ جو ارشاد تھا، اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان وہاں سے اٹھا کہ جب اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بار بار یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ہمارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا انسان موجود ہو تو وہ اٹھ جائے، چلا جائے، تو وہ واقعی اٹھ گیا اور وہاں سے چلتا بنا، اور جس گناہ میں وہ مبتلا تھا مسلسل گزشتہ 2 سال کے عرصے سے، یعنی اپنی پھوپھی کے ساتھ اس نے ملنا جلنا بند کر رکھا تھا، قطع تعلق کر رکھا تھا، تو وہ وہاں پہنچا اور اس نے اپنے گناہ کے اس سلسلے کو ختم کیا اور اپنی پھوپھی سے ملاقات کی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وعظ و نصیحت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور یہ چیز کبھی ضائع نہیں جاتی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وعظ و نصیحت کرتے رہا کیجئے، اس لیے کہ یہ جو وعظ و نصیحت ہے یہ تو ضرور اہل ایمان کو نفع اور فائدہ پہنچایا ہی کرتی ہے، لہذا انسان کو اس سلسلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اہل و عیال ہوں، اس کے بیوی بچے ہوں، اس کے گھر کے افراد ہوں، یا عزیز و احباب ہوں، یا پڑوسی اور ملنے جلنے والے کوئی بھی لوگ ہوں، تو ان کی حالت کو دیکھ کر انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھتے ہوئے وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہی رکھنا چاہیے، مناسب طریقے سے اور نرمی کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ ہمارے سامنے اثر ہے جس کا نمبر ہے 62۔ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن آدم ابن علی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال
ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناول. یہاں آدم ابن علی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یوں ارشاد فرمایا، یعنی ابن عمر نے یوں ارشاد فرمایا کہ انسان جب کبھی بھی خود اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر جب بھی کچھ روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتا ہے کوئی بھی انسان، اور اس موقع پر اگر وہ اللہ کے ہاں اپنے لیے ثواب کی امید رکھ لے کہ خرچ تو کرنا ہی ہے، خود اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا ہے اور بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے زندگی بھر، اور قدم قدم پر روزانہ خرچ کرنا ہے، ہر صبح، ہر شام، ہر دن اور ہر رات، کہ اس کے بغیر تو زندگی کا سفر جاری ہی نہیں رہ سکے گا۔ ہاں البتہ یہ کہ اس موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کچھ بھی خرچ کر رہا ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن یہ کہ وہ اس کے عوض اللہ سے اپنے لیے اجر و ثواب کی امید قائم کر لے، اور دل میں اس بات کو تازہ کر لے کہ میں یہ جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہوں اگر اپنے آپ پر، تو یہ زندگی تو اللہ کی عطا فرمودہ نعمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور میری یہ زندگی در حقیقت یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے میرے پاس امانت ہے، اور یہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، یہ بھی اللہ کی طرف سے میرے ذمہ امانت ہیں، کہ یہ سب کچھ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ انسان کی خود اپنی زندگی بھی اور اپنا جسم بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور اس کے بیوی بچے بھی اللہ ہی کے ہیں۔ لہذا جب انسان خرچ کر رہا ہے خود اپنی ذات پر یا اپنے اہل و عیال پر، تو گویا وہ اس امانت کی بہتری کی خاطر خرچ کر رہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امانت ہے اور جو اللہ ہی کی ملکیت بھی ہے، اللہ کی چیز پر خرچ کر رہا ہے۔ تو اس بات کو سوچتے ہوئے انسان جب کچھ خرچ کرے تو اللہ کے ہاں اپنے لیے اجر و ثواب کی امید قائم کر لے، تو اس نیت کی وجہ سے اور اس امید کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آجرہ اللہ تعالی فیہا، کہ جو کچھ بھی خرچ کرے گا انسان تو اس کے عوض اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر مزید فرمائے کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جب بھی خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ خیال رکھا کرے اس سلسلے میں، روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھا کرے کہ جن کا خرچ شرعاً اس کے ذمے ہے۔ سب سے پہلے وہ ابتدا انہی سے کیا کرے کہ کچھ دینا چاہتا ہے تو انہی کو دے جو اس کے اہل و عیال ہیں، کہ جن کا خرچ شرعاً اور اخلاقاً اس کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے ان کا خیال رکھا کرے، کہ ایسی بات نہ ہو کہ دل چاہتا ہے کہ بھئی کچھ صدقہ کیا جائے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی خوشخبری ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں، اور یوں اس نے بڑی رقم کسی غیر کو جو کہ مسکین ہے، مستحق ہے اگرچہ، اس کے حوالے کر دی، لیکن اپنے بیوی بچوں پر خرچ کے معاملے میں وہ
تنگ دلی کا اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا کرتا ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلا حق ہے اپنے ہی افراد خانہ کا کہ اگر اللہ نے خوشحالی سے نوازا ہے تو پھر دل کھول کر انسان اور سخاوت و فیاضی کے ساتھ انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرے، اور یہ کہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھے تو اجر و ثواب بھی اسے نصیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن كَانَ فَضْلًا فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ، بیوی بچوں پر خوب خوش دلی کے ساتھ خرچ کر دیا اور ان کی تمام ضروریات کا خوب خیال رکھا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ اپنے پاس موجود ہے، تو اب یوں کیا جائے کہ جس کسی کے ساتھ جس قدر قریبی رشتہ داری کا تعلق ہے تو پہلے اس کا خیال رکھا جائے، پہلے اسے کچھ دیا جائے جب بھی کچھ دینے کا ارادہ ہو، اور اگر اس کے بعد بھی بہت کچھ بچ گیا کہ اللہ نے بڑی فراوانی اور آسودگی سے نواز رکھا ہے، تو اب یہ ہے کہ وَإِن كَانَ فَضْلًا فَنَاوِلْ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کا خیال رکھا انسان نے، جس کے ساتھ جس قدر قریبی تعلق ہے رشتہ داری کا اسے بھی دیا، پھر اس کے بعد جس کا تعلق ہے اسے بھی دیا، وغیرہ وغیرہ، اور پھر بھی بہت کچھ ہے اپنے پاس اللہ کا دیا ہوا۔ اب بھی اگر انسان کچھ دینا چاہتا ہے تو اب یہ ہے کہ فناول، کہ اب تم جسے چاہو دے دو اللہ کی راہ میں، لیکن ابتدا ہو خود اپنے اہل و عیال سے، اور ان کے بعد جس قدر جس کے ساتھ رشتہ قریبی ہے، اور ان کے بھی بعد اب بھی اگر تم دینا چاہتے ہو کہ بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس فراوانی کے ساتھ موجود ہے، میسر ہے، تو اب تم جسے چاہو دے دو اللہ کی راہ میں، اور یہ کہ تمہارے لیے انشاءاللہ اللہ کے ہاں عظیم اجر و ثواب تیار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔